اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کے اس خواب کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ فرعون نے دیکھا تھا، اور جس خواب کی وجہ سے فرعون کی ساری سلطنت تباہ و برباد ہو گئی۔ ویسے تو بہت سارے بادشاہ اور حکمران گزرے ہیں جنہیں کہ ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے۔ لیکن جب وہ پیغمبروں کو جھٹلا دیتے اور ہدایت کے قابل نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا۔ تو آج کا یہی واقعہ فرعون کے متعلق ہے کہ فرعون پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کس طرح غضب نازل فرمایا، اور فرعون نے کیسا خواب دیکھا تھا جس کی وجہ سے فرعون نے ہزاروں لاکھوں بچے بنی اسرائیل کے قتل کروا دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ چلی آئی۔ اس نے تمام قبطیوں فرعون کے گھر کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل والے اس آگ سے محفوظ رہ گئے۔ یہ خواب دیکھ کر فرعون بہت ہی زیادہ گھبرا گیا، اور گھبرا کر جیسے ہی رات کے وقت اٹھا تو اس نے صبح ہوتے ہی تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا، جس کی تعبیر انہوں نے بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ فرعون فکر مند ہو گیا کہ آخر وہ ایسا بچہ کون ہوگا اور کس کے گھر میں پیدا ہوگا جو میری تمام سلطنت کو ہلا کر رکھ دے گا اور میری ساری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ لہذا حکم جاری کر دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ تمام نامولود بچوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور بے مثالی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد ہی پریشان تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن قریب تھے۔ لہذا ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بھی زیادہ سخت پریشان ہو گئی کہ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے کس طرح چھپایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا کہ بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دے، تو رنج و فکر نہ کر، ہم اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تابوت نما ایک صندوق بنوایا اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بند کر کے دریائے نیل کے اندر بہا دیا، اور اس صندوق کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیج دیا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہو اور دیکھتی رہو کہ یہ صندوق کہاں جاتی ہے۔ لہذا صندوق دریائے نیل کے اندر بہتا ہوا فرعون کے مال کے تالاب میں جا پہنچا۔ تو فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ یہ صندوق اتنا خوبصورت یہاں کیسے آیا۔ اس نے نوکروں کو حکم دیا، باندیوں کو، غلاموں کو، کہ اس صندوق کو لے کر میرے پاس آؤ۔ تو لہذا نوکروں نے صندوق کو لے کر حضرت آسیہ کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت آسیہ چونکہ بے اولاد تھی، جب انہوں نے اتنے حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کیا، اور فرعون کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے چلی آ رہی تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے اسے اس پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن چونکہ دور کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بولا کہ میں تمہیں ایسی عورت کے بارے میں بتا دوں کہ جو بچے کی خیر خواہ ہو اور اس بچے کی اپنی اولاد کی طرح پرورش کرے۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بولی کہ وہ عورت کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی کہ میں اسے جاتی ہوں اور جا کر بلا کر لے آتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگتی ہوئی اپنی ماں کو لے کر آئی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کیا۔
یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور حضرت آسیہ کی منت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں رہنے لگی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جس بچے کے خوف سے فرعون نے سینکڑوں بچوں کو قتل کر دیا تھا، اس کی پرورش اس کے محل میں ہونے لگی، اور اس بچے کی مکمل پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے محل میں ہی کروائی۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون کے اس خواب کا واقعہ، جس کی وجہ سے فرعون نے ہزاروں لاکھوں بچے قتل کروا دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش فرعون کے ہی گھر میں کروائی کہ جس کی وجہ سے فرعون نے اتنے بچے قتل کروائے تھے۔ یہ ہے میری رب کی قدرت۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ جب بھی میں ایسی اسلامک ویڈیو اپلوڈ کروں آپ دوستوں کو ملے سب سے پہلے۔ تو خیر، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔